جب میں اس میں روح پھونکوں تم سب سجدے میں چلے جانا۔ اے میرے ملائکہ جب میں آدم کے پتلے میں روح پھونکوں تم سب سجدے میں چلے جانا۔ عزیزان محترم قرآن ہے سب سجدے میں چلے گئے الا ابلیس، ابلیس نہیں گیا۔ معلوم ہوا اللہ کے ہاں جو سجدہ گزار ہے، جو ساجد ہے وہ ملائکہ ہے۔ جو ملائکہ کا سردار ہو اسے زین العابدین کہا جاتا ہے۔ یہ چوتھا امام کہا جاتا ہے جو سجدہ ملائکہ کا اعلیٰ، ملائکہ پھر اللہ نے سجدے کا حکم کس کو دیا؟ ملائکہ کو دیا۔ ملائکہ کو، ہمیں نہیں دیا سجدہ کرنے کا، ملائکہ کو دیا۔ اور پھر عبادت کے لیے حکم کس کو دیا؟ اللہ نے محترم عبادت کا حکم کسی ایک کو نہیں، مخصوص نہیں رکھا۔ اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو خلق کیا ہے ما سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ کہ اللہ فرماتا ہے کہ انسان اور جنات کی غرض خلقت کیا ہے؟ کہ ہماری عبادت کرنا۔ اور صرف انسان نہیں، جب انسان کی ڈیفینیشن کی گئی نا عزیزان محترم، انسان کی کیٹیگری کی گئی، تو انسان کو جو سب سے زیادہ ٹاپسٹ لیول تھا نا وہ انبیاء کا لیول تھا۔ اگر کبھی موقع ملا تو میں بتاؤں گا کہ انسان کے درجات کیا ہے۔ جو سب سے بڑا انسان ہے نا، سب سے اعلیٰ درجے کا، جو سب سے زیادہ معراج پہ ہے، سب سے زیادہ بلند انسان، وہ انبیاء ہے۔ یعنی انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے عابدین میں رکھا۔ یعنی عابدین کون ہے؟ انبیاء علیہ السلام۔ عزیزان محترم کائنات عالم میں جس امام کی ولادت کا جشن منا رہے ہو وہ عام انسانوں کی عبادت کی زینت نہیں، وہ انبیاء کی عبادت کی زینت ہے۔ زین العابدین انبیاء علیہ السلام کی عبادات کی زینت۔ اور پھر چل ایک آخری جملہ کہتا ہوں اور آپ سے وداع۔ عزیزان محترم دیکھیے گا کہ علی کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ علی کی فضیلت کیا ہے۔ کہ کائنات عالم میں جب وہ علی آیا جو بڑا علی تھا تب بھی کعبے نے استقبال کیا۔ معلوم ہے نا 13 رجب کا واقعہ عزیزان محترم، میں نے نہیں پڑھا 13 رجب کا، آپ کو سب کو معلوم ہے کہ 13 رجب کو دیوار شق ہوئی تھی۔ کیا ہوا تھا کہ علی آ رہے تھے۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ کعبہ ظاہراً کس کی تعظیم کرے وہ علی ہوتا ہے۔ یہ چاروں جو علی ہے نا عزیزان محترم، یہ 14 کے اندر ان چاروں کی کعبے نے تعظیم ہی عجب انداز میں کی۔ آج کے امام کی تعظیم سنیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ تاریخ کہتی ہے کہ بادشاہ وقت ہے کعبے میں داخل ہوا، کعبے کی زیارت میں رش اتنا زیادہ ہے، ہجوم اتنا زیادہ ہے کہ کوشش کرتا ہے کہ کعبے کو ہاتھ لگائے، لیکن ہاتھ نہیں لگاتا۔ اکیلا نہیں آیا، اپنے ساتھ ایک لشکر لے کے آیا ہے، محافظین کا لشکر ہے۔ محافظ ہیں، آگے بھی ہیں، پیچھے بھی ہیں، دائیں بھی ہیں، بائیں بھی ہیں، لیکن کوشش کے باوجود کعبے کو ہاتھ لگا لوں گا۔ توجہ عزیزان محترم ذرا غور فرمائیے گا۔ ابھی یہ بیٹھا تھا کہ چند ساعتیں گزری تھی کہ اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جس کے پاس نہ ظاہراً محافظ ہے، جس نے نہ اعلیٰ پوشاک پہنی ہوئی ہے۔ وہ چلتا ہوا کعبے کے قریب آیا کہ دیکھا کہ کعبے کی دیوار اور اس کے درمیان میں ایک راستہ بن گیا۔ ایک راستہ بن گیا۔ وہ نوجوان چلتا چلتا کعبے تک گیا، کعبے کو بوسہ دیا اور واپس۔ عزیزان محترم یہ حیران تھا، پریشان تھا کہ کون ہے، کہ میں بادشاہ ہوں، میں طاقتور ہوں، ظاہراً میرے پاس محافظ بھی ہے، ظاہراً میرے پاس دولت بھی ہے، ظاہراً میرے پاس عزت بھی ہے، ظاہراً میرے پاس وقار بھی ہے، لیکن میں کوشش کے باوجود بھی کعبے کو ہاتھ نہ لگا سکا۔ توجہ عزیزان محترم کہ اس نے اپنے ایک محافظ کو بھیجا کہ جاؤ کعبے کے محافظ کو بلا کر لاؤ اور بتائے کہ یہ کون تھا نوجوان جو آیا اور آرام سے کعبے کی زیارت کی اور چلا گیا۔ اللہ محترم جب کعبے کا محافظ آیا نا اور اس نے پوچھا کہ وہ کون نوجوان تھا کہ جو چلا گیا، اللہ محترم کعبے کے محافظ نے کہا اے بادشاہ کیا تو نہیں جانتا کہ یہ کون تھا؟ تو انتظار میں بیٹھا تھا کعبے کی زیارت کے لیے، کعبہ انتظار میں تھا اس کی زیارت کے لیے۔
زیارت کے لیے. یہ رسول اللہ کا بیٹا ہے, یہ علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہے, یہ حسین کا بیٹا ہے, یہ وقت کا علی ہے. واقعی اللہ تعالیٰ